قرآن مجید کا سورہ نمبر 67، سورہ ملک۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس خدا کے قبضے میں سارے جہان کی بادشاہت ہے وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سب سے اچھا کون ہے، اور وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان تلے اوپر بنا ڈالے، بھلا تجھے خدا کی آفرینش میں کوئی کسر نظر آتی ہے؟ تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو ہر بار تیری نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے نیچے والے پہلے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی چیخ سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، بلکہ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے داروغہ جہنم پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا خدا نے تو کچھ نازل نہیں کیا، تم تو بڑی گہری گمراہی میں پڑے ہو۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ان کی بات سنتے یا سمجھتے تب تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ غرض وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے تو دوزخیوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے بھالے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا بھاری اجر ہے۔ اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا کھلم کھلا، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، اور وہ تو بڑا باریک بھی واقف کار ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ہموار کر دیا تو اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو، اور اس کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اور پھر اسی کی طرف قبر سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں حکومت کرتا ہے اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر وہ یکبارگی الٹ پلٹ کرنے لگے؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں سلطنت کرتا ہے کہ تم پر پتھر بھری آندھی چلائے، تو تمہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھو کہ میری ناخوشی کیسی تھی۔ کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر چڑیوں کو اڑتے نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتی ہیں اور سمیٹ لیتی ہیں کہ خدا کے سوا انہیں کوئی نہیں روکے رہ سکتا؟ بے شک وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ بھلا خدا کے سوا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو دھوکے ہی دھوکے میں ہیں۔ بھلا خدا اگر اپنی دی ہوئی روزی روک لے تو کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے؟ مگر یہ کفار تو سرکشی اور نفرت کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اوندھا اپنے منہ کے بھل چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا برابر راہ راست پر چل رہا ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا تو وہی ہے جس نے تم کو نت نیا پیدا کیا اور تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کا علم تو بس خدا ہی کو ہے، اور میں تو صرف صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تو جب یہ لوگ اسے قریب دیکھ لیں گے تو خوف کے مارے کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو بھلا دیکھو تو کہ اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ تم کہہ دو کہ وہی خدا بڑا رحم کرنے والا ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم نے تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، تو ان قریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریحی گمراہی میں پڑا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایسا ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے۔